نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. حاضرین کرام، سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے. حقیقت تصوف موضوع قران و سنت کی روشنی میں دوسری نشست. تصوف کی راہ پہ سالک سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں وہ ہے شیخ کامل کی بیعت. یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. وہ ان کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں جو ان میں سے سب سے زیادہ قریب ہے. ان شیخ کامل کی تلاش کر کے جو اللہ کے قریب، اللہ کے ولیوں میں شامل ہو تو اس کی بیعت اختیار کرنا. بیعت ہے کیا؟ بیعت ایک عہد ہے. کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ عہد کرنا کہ میں اپنی سابقہ زندگی سے تائب ہو کر آئندہ قرآن و سنت کے مطابق جو آپ میری تربیت کریں گے میں اس کے عمل پیرا ہوں گا. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے بیعت ثابت ہے یا نہیں؟ تو عرض ہے جس طریقے سے قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے حبیب، یہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ پہ تیرا ہاتھ بمثل اللہ کا ہاتھ ہے. بعض ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بیعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف اسلام میں داخل کرنے کے لیے کرتے تھے. حالانکہ یہی آیت مبارکہ اس وقت اس کا نزول ہوا جب صلح حدیبیہ سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 صحابہ سے اس بات پہ بیعت لی کہ ہم قفاص عثمان کفار مکہ سے لے کر واپس جائیں گے. یعنی یہ ایک عہد لیا گیا. یہ بیعت ایک عہد ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید اس پہ بات ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.